نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 تا 180 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ سورہ آل عمران کے 6 رکوعات 13 تا 18 غزوہ احد کے حالات و واقعات پر مشتمل ہیں۔ غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کو تو بلند معیار زندگی عطا ہو گیا تھا۔ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے قنادیل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس بلند معیار زندگی پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ان شہداء کو اپنے ان بھائیوں کی جد و جہد کے بارے میں بھی مکمل تسلی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ تو غزوہ احد میں جو 70 شہید ہو چکے ان کو تو جنت میں بلند معیار زندگی عطا ہو چکا۔ جو پیچھے دنیا میں رہ گئے تھے، زخموں سے چور تھے، اگلی آیت مبارکہ میں ان کا ذکر سنیے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مان لیا اس کے بعد جبکہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، یعنی وہ مخلصین و جانثار جو غزوہ احد کی لڑائی میں زخموں سے چور تھے، ان کو جب اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ملا کہ مشرکین مکہ کا تعاقب کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہ لوگ جائیں گے جو غزوہ احد میں ان کے ساتھ شریک تھے، حضور کا یہ اعلان سنتے ہی وہ زخموں کو بھول گئے اور تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور مقام حمراء الاسد تک پہنچے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور واپس مکہ چلے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مان لیا اس کے بعد جبکہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ محسنین و متقین تو وہ سب کے سب ساتھ ہی گئے تھے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوج جمع ہو گئی ہے سو تم ان سے ڈرو، یعنی مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے جب یہ کہا گیا کہ مشرکین مکہ نے ایک بڑی فوج تیار کر لی ہے اور تم پر لشکر کشی کے لیے آ رہے ہیں تو تم ان سے ڈرو۔ فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ تو جب مسلمانوں نے ان جذبات سے ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے پیش قدمی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو گیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، یعنی مشرکین مکہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ واپس مکہ چلے گئے۔ یوں مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہوا اور غزوہ احد میں جو عارضی شکست ہوئی تھی وہ پھر فتح میں تبدیل ہو گئی۔ لم یمسسہم سوء، اس پیش قدمی میں ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، یعنی کوئی جانی و مالی نقصان نہ اٹھانا پڑا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی رضا کے تابع رہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ جب فضل کرنے پر آتا ہے تو بلا مقابلہ ہی فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی خوف ہیں
سب شیطانی وسوسے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں خوف دلاتا ہے اپنے ساتھیوں کا. اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. پہلا مفہوم کہ شیطان اپنے ساتھیوں کفار یعنی حزب الشیطان کا خوف اہل ایمان پر طاری کر دینا چاہتا ہے. اور دوسرا مفہوم کہ شیطان اپنے دوستوں ہی کو ڈراتا ہے. جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہوتے ہی نہیں. فلا تخافوہم وخافون، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ شیطانی لشکروں سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے احکام و قوانین کے خلاف ورزی سے ڈرنا چاہیے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. آج کی اصطلاح میں کہیں گے کہ جتنی بھی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ آپ کو غمگین نہ کر دے. انہم لن یغروا اللہ شیئا، اور وہ ہرگز اللہ تعالی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی مقابلہ تو اصل میں یہ اللہ کے ہی احکام کا کر رہے ہیں نا. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، تو ان کی سزا کے طور پر اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. نعمتوں میں حصہ تو کیا رکھنا ہے، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے ایمان دے کر کفر خرید لیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور ہم جو کافروں کو مہلت دے رہے ہیں اس سے کافر یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہے. أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، یہ مہلت ہم ان کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید اضافہ کر لیں. یعنی یہ نافرمانی میں جتنا بڑھنا چاہتے ہیں بڑھ جائیں، پھر یہ ان جرائم کے ساتھ ہمارے ہی پاس پیش ہوں گے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے پھر ذلت آمیز عذاب ہوگا. تو اس آیت میں کفار کو مہلت دینے کی وجہ سامنے آ گئی. اب اگلی آیت مبارکہ میں اہل ایمان پر تکالیف و مصائب آنے کی وجہ بھی اللہ بیان کر رہے ہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے رکھتے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، یعنی کہ ایک ہی آسانی کی حالت چلتی رہے اور مخلص و منافق ملے جلے چلتے رہیں. یہ بات اللہ کی حکمت ہی کے خلاف ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ خبیث کو طیب سے اللہ جدا نہ کر دے، یعنی مومن و منافق کو ظاہر نہ کر دے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کفار سے سخت مقابلے پیش آئیں. تو اللہ کی طرف سے آزمائش کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اہل ایمان پر کٹھن حالات اسی لیے آتے ہیں تاکہ ایمان اور نفاق کو ظاہر کر دیا جائے، اور پھر صرف حقیقی ایمان والے کفار سے مقابلہ کریں. آج دیکھا جائے تو نفاق ہی نفاق نظر آتا ہے. حقیقی مومن تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ملتے، تو کفار کا مقابلہ بھی نہیں ہو پاتا. اگر یہ سوال پیدا ہو کہ تکالیف و مصائب کی بجائے اللہ وحی کے ذریعے خود ہی بتا دیتے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق ہے، تو اس کا جواب آگے ارشاد فرمایا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور لیکن اس کام کے لیے تو اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. یعنی اللہ رسولوں میں جس کو چاہتا ہے غیب کے حالات بتا دیتا ہے. رسولوں کو غیب از خود معلوم نہیں ہوتا.
تو یوں اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں. تو آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم یقین کرو اللہ اور اس کے رسول پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم یقین کرو گے اور نافرمانی سے بچو گے تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے اجر عظیم ہے. یعنی حالات جو بھی پیش آتے رہیں تم دو شرطیں پوری رکھو، ایمان میں ثابت قدم رہو اور تقوی پر کاربند رہو تو تمہارے لیے اجر عظیم تیار ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس میں بخل کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے. بل هو شر لهم، بلکہ یہ بات ان کے حق میں بہت بری ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا دن قیامت وہ مال توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا. پھر بخل کرنا اس لحاظ سے بھی بے وقوفی ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی وراثت. یعنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان مال و اسباب سب کا حقیقی وارث اللہ ہی ہے. جب تمام انسان مر جائیں گے تو یہ میراث اللہ ہی کی ہوگی. تو بہتر یہی ہے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اجر عظیم حاصل کر لو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. تو یہاں غزوہ احد کے حالات و واقعات پر مشتمل 6 رکوعات مکمل ہو گئے. اب اس سورہ آل عمران کے آخری 2 رکوع باقی رہ گئے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین.